جمعۃ الوداع کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے. میں نے جو اس کا کلپ تیار کرنا چاہا کہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ تو اس کی کوئی الگ سے فضیلت ہو، تو اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن دیکھیں آج ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں کا ایک رجحان ہے. تو یہ دو باتیں میرے ذہن میں آئیں. نمبر ایک تو یہ کہ آج کا دن میری آپ کی مکسڈ ایموشنز ہیں، دو جذبات ہیں. ایک رمضان کے جانے کا غم ہے اور ایک عید کے آنے کی خوشی ہے. اب بھاری کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا مزاج ہے. کیا مزاج ہے آپ کا؟ رمضان اتنا بڑا مہمان، رحمتوں کی کان، ثواب 70 گنا، ایک سجدہ 1500 گنا، لیلۃ القدر، طاق راتیں، افطار کے مزے، سحری کا ماحول، گھر والوں کے ساتھ فیملی ڈنر، کتنا کچھ تھا. اب یہ ایک دم سے چلا جائے گا. کسی نے کتنی پیاری بات کی نا کہ رمضان ایک مہمان کی طرح آیا تھا اور اب جا رہا ہے. رمضان جا رہا ہے، اور باقی جب رمضان کا مزہ آنا شروع ہوا تو رمضان جانے لگا. ابھی اس کا چاند دیکھ رہے تھے، اب اس کی رخصتی کا چاند دیکھنے جائیں گے. تو رمضان ہماری کیا رپورٹ لے کے اللہ کے پاس جائے گا، یہ میٹر آف کنسرن ہے. یہ رپورٹنگ کرے گا نا جا کر کہ یہ بندہ، اس نے رمضان کیسا گزارا، ایک ایک لمحے کو کیسے تولا، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، فرائض کی بجاوری کی. رمضان میں گناہ کا عذاب بھی بڑھ گیا تھا اگر نیکی کا ثواب بڑھ گیا تھا. تو ان گزرتے لمحوں میں we have to decide how to pass our next life. Life is very fragile. Life is very fragile. اور سب سے بڑی بات، اتنے ڈھیر سارے لوگوں میں کس کی عبادت قبول ہوئی ہے، کس کی عبادت مردود ہوئی ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے. کچھ تو ایسے ہے نا جن کی عبادت قبول نہیں ہوئی، جنہوں نے اس ڈھال کی حفاظت نہیں کی. روزہ ڈھال ہے گناہوں کے خلاف. کچھ لوگوں نے اپنی یہ ڈھال پھاڑ دی خود سے گناہ کر کے، نہیں گناہ سے رک سکے وہ، اور یہ ڈھال تباہ ہو گئی. تو آج کے دن جمعۃ الوداع میں دوسری بات ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایسا جمعہ نہیں آئے گا جو اب یہ جمعہ گزر رہا ہے. اب جو جمعہ آئے گا نا اپریل کا، وہ یہ جمعہ نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی جو جمعہ آپ نے پڑھا ہے نا، یاد کر لینا، یہ ایک جمعہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ 70 جمعے آپ نے پڑھے ہیں. یہ ایک علم دین کی بات آپ نے نہیں سنی، 70 دفعہ آپ نے سنی ہے. ایک دفعہ سارے کہ سبحان اللہ. یہ ایک سبحان اللہ نہیں، یہ 70 سبحان اللہ ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت کے نیچے ایک درخت لگ جاتا ہے جس پہ وہ سوار 70 سال تک جاتا رہے، ختم نہ ہوگا. تو یہ 70 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر درخت آپ کے جنت میں لگے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اب جو جمعہ آئے گا وہ ایک جمعہ ہوگا. یہ جو جمعہ ہے یہ 70 ٹائمز آپ کو ریوارڈ دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاٹریاں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باؤنٹی نہیں ہے کہ اے پیارے تیرے ان امتیوں کی عمر صرف 60-65 سال تک ہوگی، لیکن ہم نے ان کے لیے ثواب کتنے بڑھا دیے. ان کو شب قدر دی، ان کو لیلۃ القدر دی، ان کو شب معراج دی. حج نہیں کر سکتا کوئی، جائے ماں کے چہرے کی زیارت کرے، اس کو حج کا ثواب دے دیا. اپنے بھائی کے رستے سے پتھر ہٹا دے، صدقے کا ثواب دے دیا. کھانا کھاتے ہوئے زوجہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دے، صدقے کا ثواب دے دیا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر عادی بن جاؤ. ٹرائی ٹو بیکم ہیبیچول. یاد رکھو، عادی بن جاؤ، نیکیوں کی عادت ڈالو. یہ جو ایک طریقہ کار آیا ہوا ہے کہ جب کوئی بیان سن لیا، کوئی کلپ آ گیا، رمضان آ گیا، کچھ دیر کے لیے نیتوں میں ابال آتا ہے، جذبات کے اندر ایک ابال آتا ہے اور اب نیکی کرنے لگ جاتے ہیں، رمضان کے نمازی بن جاتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. عقل مند آدمی، یار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، واقعی کیا یہ نمازیں صرف رمضان میں پڑھنی چاہیے؟ نبی پاک نے ہر جگہ نماز پڑھی. بدر کا مارکا تھا، سارے صحابہ پہ سکینہ نازل ہو گیا کہ چلو آرمی ہے، فریش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو سلا دیا. نبی پاک ساری رات جا کے نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، مالک اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. کسی کے پیٹ میں درد ہوتی تھی، نبی پاک اس کو ایک ٹھوکر لگاتے تھے، کاش وہ ٹھوکر ہمیں بھی لگ جائے. اور نبی پاک فرماتے تھے اٹھ نماز پڑھ. رمضان رخصت ہوگا، نمازیں بھی رخصت ہو جائیں گی.
کیسا منظر تھا فجر کی نماز میں، جمعے جیسا رش دیکھا ہے میں نے فجر کی نماز میں، کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اگر یہ پہلی رمضان کو فجر میں جتنا رش تھا نا، یہ 365 دن رش ہو گیا نا، فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہی چیز بے شرمی بے حیائی کو ختم کرتی ہے، انڈیویجولزم کو ختم کرتی ہے۔ منہ سے نالا و فریاد کرنے کے بجائے اپنی کرتوتوں پہ نظر کرو کہ اللہ تو نعمت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تم تو 5 کھجوریں کھاتے تھے اور جا کے بیت المقدس فتح کر لیا کرتے تھے، آج 80 گھنٹوں کے اندر 1500 سے زیادہ ڈیتھ ٹول ہے وہاں پہ، اور یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ بچے اور عورتیں، ان کے بھی روزے تھے، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ وہاں پر موجود 90% بچوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اگلے لمحے میں نہیں رہوں گا دنیا میں، ریسرچ ہوئی ہے وہاں پہ، اور پوری اسلامک ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا کبھی ایسے ہوا؟ تو اسپرٹ آف رمضان کو زندہ کرو۔ کرونا آیا، کرونا نے ملینز مار دیے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، کئی اموات ہو گئی، حادثے ہو گئے، میں اور آپ بھی کتنے حادثوں سے بچتے بچتے ہم رمضان تک پہنچے۔ ہمیں پہلے رجب ملا، وہ بیج بونے کا مہینہ تھا، پھر شعبان ملا، پھر رمضان ملا، پھر رمضان کا عشرہ رحمت ملا، پھر رمضان کا عشرہ مغفرت ملا، پھر رمضان کا عشرہ رحمت جہنم سے آزادی ملا، پھر 27ویں شب ملی، اور آج جمعۃ الوداع بھی مل گیا ہے۔ بتائیں نعمت ہی نعمت ہی نعمت نہیں ہے یہ؟ اور اب رمضان چلا جائے گا، اسپرٹ آف رمضان نہیں جانا چاہیے۔ کوئی 1 2 3 باتیں آپ اپنے پاس باندھ لیں، اپنے پلے سے باندھ لیں کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں، آج ہی یہ بات کی نیت کریں، اور پھر اس کے اوپر خود کو اپنا انالائز کریں۔ کل ہم اعتکاف میں بیان کر رہے تھے کہ کوشش کریں علم دین سیکھنے کی، قرآن اور سیرت کو پڑھیں، بس قرآن پڑھیں اور سیرت پڑھیں۔ اور دوسرا، کوئی ایک کام اس رمضان میں ایسا شروع کر لیں جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز ہو۔ کوئی ایک کام، کسی کو صدقہ دینا ہے، کوئی نوافل پڑھنے ہیں، کوئی ایک کام جو آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کسی تیسرے کو نہ پتا ہو۔ جب میں نے داڑھی رکھی، امامہ رکھا، میں مذہبی ماحول میں آیا، that thing was shared with me by an old man. He said that try to initiate a task and activity in your life which is only in between you and your Allah. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے؟ کہنے لگا جب تم پھنس جاؤ گے نا، اس ایک کام کا واسطہ دینا اللہ کو کہ اللہ یہ تو صرف تو ہی جانتا تھا نا، اس پہ تو کسی بندے کو میں نے شریک نہیں کیا، اسی کے واسطے تو میرا بیڑا پار لگا دے۔ اور پھنسنے کی جگہ تو بہت سی ہیں، قبر پوری ہے، آخرت پوری ہے۔ تو اٹھیے اور اس بات کو یقینی بنائیے۔ یاد رکھیے، اپنے بیان کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں، ایٹ دا اینڈ اٹس یو، یہ آپ ہیں جس نے تبدیلی لے کر آنی ہے اپنی ذات میں۔ کوئی بھی آ کر آپ کو جھنجھوڑ کے نہیں اٹھا سکتا، آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ آپ کے نزدیک پیسے کی اہمیت ہے تو آپ سارا دن پیسے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، آپ کے نزدیک اولاد کی اہمیت ہے تو آپ سارا دن اولاد کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ کے نزدیک کاروبار اور جاب کی اہمیت ہے تو آپ وقت پر پہنچتے ہیں، ایک ایک وقت وہاں لگاتے ہیں۔ آپ ہی کے نزدیک جب نمازوں کی، درود پاک کی، قرآن کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے گی، اب اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہوگا۔ اسلام بالکل منع نہیں کرتا کاروبار نہ کرو، جاب نہ کرو، اچھا نہ کھاؤ، اچھی جگہ نہ جاؤ۔ اسلام بہت آسان اور بہت بہترین دین ہے۔ آپ اسلام کو بہت زیادہ ڈر والا بنا کے پیش نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ اسلام کو مسائل کا حل بنا کر پیش کریں کہ اسلام تو زندگی کو آسان کرتا ہے، اسلام تمہیں اللہ کے قریب لے کر آتا ہے، اسلام میں جنت بھی ہے، اسلام کا خدا رحمان و رحیم ہے، اسلام کا نبی رحمت للعالمین ہے، اسلام میں عورتوں کو آزادی اور حقوق دیے گئے، اسلام نے غلاموں کو اتنا بڑا کر دیا کہ بلال حبشی ہمارے آقا بن گئے۔ یہ اسلام ہے۔ فوڈ اسٹریٹ کے اندر 1000 دکانیں کھلی ہیں، ہر دکان میں الگ قسم کی ورائٹی ہے، کہیں برگر ہے، کہیں شاورما ہے، کہیں بروکلی ہے، کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حلال ہے نا، حرام تو تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ اسلام کو پیارا پرامن چیز بنا کر پیش کرے، اور پھر یہ سوچے کہ کیا مجھے اپنے اللہ سے بڑھ کر کوئی آقا مل گیا جو میں اللہ کا کہنا چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاتا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔